ہمارے عرف عام میں معنی آتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا۔ عام لوگ جانتے ہیں کہ حمد اللہ کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے شروع میں جو اپنے استاذ کا نام ذکر کیا اس میں بھی حمد کا لفظ موجود ہے۔ کتاب کے آخر میں جن استاذ کا نام ذکر کیا اس میں بھی لفظ حمد موجود ہے۔ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف شروع میں بھی ہونی چاہیے اور اللہ کی تعریف آخر میں بھی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کو اللہ نے شروع کیا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا ہے، یعنی اللہ کی تعریف سے قرآن کا آغاز ہوا۔ امام بخاری نے قرآن کی اتباع کرتے ہوئے اپنے بخاری شریف کا آغاز بھی اللہ کی حمد سے ہی کیا ہے جو حمیدی سے نکل کر کے آ رہی ہے۔ آخر میں بھی امام بخاری نے اپنے استاذ احمد کا نام لیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آخر میں بھی اللہ کی حمد بیان ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جنت والوں کے کلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اہل جنت جب جنت میں بات چیت کریں گے تو شروع سے آخر تک اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے۔ جب ان کی بات ختم ہوگی تو اللہ کی حمد پر ختم ہوگی۔ تو امام بخاری نے آخر حدیث میں اپنے استاذ احمد کا نام لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم اپنی کتاب کا اختتام بھی اللہ کی حمد سے کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب کے شروع میں بھی اللہ کی حمد ہے قرآن کی اتباع میں، اور کتاب کے آخر میں بھی اللہ کی حمد ہے قرآن کی اتباع میں۔ آخر میں حمد کی ایک وجہ اور بھی ہے، یہ ہماری بخاری شریف پڑھنے والی طالبات جانتی ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کوئی 1-2 سال میں تیار نہیں کر دی تھی۔ اس بخاری شریف کو لکھنے کے لیے، اس کو مرتب کرنے کے لیے، اس کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنتیں اور مشقتیں کی ہیں، اس کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ سلسلہ تقریباً 16 سال کا رہا ہے۔ 16 سال میں جا کر کے صحیح بخاری تیار ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مشقت کا کام تھا، محنت کا کام تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے دور دور کے اسفار کیے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ محنت اور مشقت کا کام جب پایۂ تکمیل کو پہنچ رہا ہے تو یہ اللہ کے فضل اور اس کی نوازش سے پہنچ رہا ہے۔ تو اختتام پر اپنے استاذ احمد کا نام لے کر گویا حضرت امام بخاری اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ تعریف ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے طویل عرصے کے بعد ان کی محنتوں کو برآور کیا اور یہ مجموعہ تیار ہو کر سامنے آیا ہے۔ ایک تیسری بات کی طرف اور اشارہ کریں، آپ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ نیت اگر ٹھیک ہے عمل معتبر ہے، نیت میں اگر خرابی ہے تو عمل کا بھی اللہ کے یہاں اعتبار نہیں ہے۔ نمازیں اگر اخلاص کے ساتھ پڑھی جائیں گی اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، ریاکاری کے ساتھ پڑھی جائیں گی اللہ کے ہاں سے دھتکار دی جائیں گی۔ گویا انما الاعمال بالنیات کہہ کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشارہ فرمایا کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی اعمال جائز اعمال ہیں ان تمام کے اندر نیتوں کو بڑا دخل ہے۔ وہ تبھی معتبر اور قابل قبول ہوتے ہیں جب نیتیں درست ہوتی ہیں۔ تو کتاب کے شروع میں نیت کی درستگی کی طرف اشارہ کیا، اور کتاب کے اخیر میں جو حدیث مبارک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اس میں
ایک بہت بڑے عمل کی طرف اشارہ کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اپنی کتاب کا آغاز نیت کی درستگی سے کیا ہے اور کتاب کا اختتام ایک اہم عمل پر کیا ہے۔ اخلاص کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ اگر یہ عمل کر لیا جائے تو اللہ کے یہاں سے اس کی بڑی فضیلتیں اور بہت اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا گیا۔ یہ تو کتاب کی پہلی اور آخری حدیث کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ یہ حدیث کتاب التوحید کے سب سے آخر میں لائی گئی ہے۔ جتنی طالبات ہیں وہ جانتی ہیں کہ کتاب التوحید میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہوئے بہت سے گمراہ فرقوں کی تردید بھی کی ہے۔ احادیث کے ذریعے بہت سے گمراہ فرقوں کی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تردید فرمائی ہے۔ فرقہ قدریہ کا بھی اس میں ذکر آیا ہے، جہمیہ وغیرہ کا بھی اس کے اندر ذکر آیا ہے، اور یہ وہ فرقے ہیں جن کے عقائد مفسد تھے، ان کی وجہ سے لوگوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوا تھا، لوگوں کے اندر گمراہی عام ہوئی تھی، ایسے عقائد تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کے اندر انہی تمام فرقوں کی تردید کی ہے۔ آخر میں یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے آئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس روایت کا کتاب التوحید سے کوئی جوڑ اور رابطہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس روایت کے اندر تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیک عمل کی طرف اشارہ کیا ہے، کسی فرقے کی تردید اس میں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روایت کے اندر آنے والے کلمات سے فرقوں کی تردید بھی ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ کی توحید بیان کرنا، اور ایسی توحید بیان کرنا جو اللہ کے لیے خالص ہو، ہر عیب سے، عیب کی ہر آمیزش سے، ہر کسی طرح کی کمی اور نقص سے پاک اور صاف ہو۔ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی گمراہ فرقے آئے ہیں، انہوں نے اگر اللہ کی توحید کو ثابت کیا ہے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرقہ معتزلہ کا بھی اس دنیا میں رہا ہے۔ آج کے زمانے میں وہ فرقہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک فرقہ معتزلہ کے نام سے کسی زمانے میں رہا۔ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات تو ذات ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی صفت ثابت نہیں ہے۔ اللہ کی تمام صفات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ غفار اور ستار بھی ہے، قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ کی بے شمار صفتوں کا ہم سب اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، لیکن فرقہ معتزلہ نے اللہ کی تمام صفتوں کا انکار کیا، اور یہ کہہ کر انکار کیا کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی صفتوں کو مانتے ہیں تو پھر اللہ ایک نہیں رہ جائے گا، بہت سارے ہو جائیں گے، اور یہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اس کی صفتوں کا انکار کرو۔ انہوں نے اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ ہم ایسی توحید کے قائل نہیں ہیں، ہم ایسی توحید کے قائل ہیں جو اللہ کے لیے ثابت بھی ہو، خالص بھی ہو، ہر عیب سے پاک بھی ہو۔ اس حدیث کے اندر جو آخر میں کلمات موجود ہیں اس میں ہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات منزہ اور مبرہ ہے۔ کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خرابی سے، ہر کمی اور کوتاہی سے۔ تو اگرچہ ظاہر میں اس حدیث سے کسی جماعت کی تردید نہیں ہوتی، مگر جو کلمہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے سبحان اللہ کہہ کر، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی شان میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی شان میں کوئی عیب ڈالتے ہیں،
نقص پیدا کرتے ہیں یا کسی طریقے کی کوئی خراب بات اللہ کی شان میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے، تمام عیبوں اور نقائص سے پاک، صاف، منزہ اور مبرہ ہے۔ اس مقصد کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے آخر میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ روایت کا عنوان شروع ہوتا ہے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، انصاف کا میزان قائم کریں گے۔ کیوں قائم کریں گے؟ ہر انسان کے اعمال کو تولے جانے کے لیے انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی۔ یہ ہے باب کا عنوان۔ اور روایت کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے اللہ کے یہاں پسندیدہ بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، اور میزان یعنی قیامت کے دن اعمال کو تولے جانے کے لیے جو ترازو قائم ہوگی، اس ترازو کے پلڑے میں وہ بھاری بھی ہوں گے۔ باب شروع کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قرآن کریم کی اس آیت سے جس میں قیامت کے دن میزان عمل قائم کرنے کا ذکر ہے، اور حدیث کے اندر بھی میزان عمل کا تذکرہ آیا، تو گویا باب اور حدیث ایک دوسرے سے مربوط اور جڑے ہوئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، تمام انسانوں کے اعمال اور اقوال اللہ کے یہاں تولے جائیں گے۔ دنیا میں جس نے جو اعمال کیے ہیں، جو زبان سے کلمات ادا کیے ہیں، اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، باتیں اچھی ہوں یا بری ہوں، میزان عمل میں ان کو رکھا جائے گا، تولا جائے گا، اور جس کا وزن جیسا ہوگا اللہ کے یہاں سے جزا اور سزا یعنی جنت اور جہنم کا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز الگ سے یقیناً ہم کو نظر نہیں آتی۔ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ روزہ الگ سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ زکوٰۃ مال کی شکل میں دیتے ہیں، مال نظر آتا ہے، زکوٰۃ الگ سے نظر نہیں آتی۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں تو حج کے اعمال ہمیں نظر آتے ہیں، انسان حرکتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حج کا کوئی الگ سے مجسمہ، کوئی شکل نہیں ہے جس کو ہم الگ سے دیکھ سکیں۔ دنیا کے جتنے اعمال اور اقوال ہیں وہ نہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، غیر محسوس چیزیں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال اور تمام اقوال کو اللہ کے حکم سے جسم عطا کیا جائے گا۔ نماز کا بھی ایک جسم ہوگا، روزے کا بھی ایک جسم ہوگا، زکوٰۃ کا بھی جسم ہوگا، حج کا بھی جسم ہوگا، تلاوت قرآن کی ہے اس کا بھی جسم ہوگا، ذکر و اذکار کیے ہیں ان کا بھی جسم ہوگا، شریعت کے مطابق پردہ کیا ہے اس کا بھی جسم ہوگا، اور اس کے برخلاف اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے، چغل خوری کی ہے، غیبت کی ہے، تہمت لگائی ہے، لڑائیاں کی ہیں، گالم گلوچ کی ہے، لعن طعن کیا ہے، زناکاری بدکاری کی ہے، کوئی بھی عمل کیا ہے، اللہ کے یہاں ان تمام اعمال کو جسم دیا جائے گا، اور پھر وہ میزان عمل جو قیامت میں قائم کیا جائے گا جس میں تمام اعمال تولے جائیں گے، ان تمام اعمال کو میزان عمل کے اندر رکھ کر وزن کیا جائے گا۔ نیک اعمال کا پلڑا اگر بھاری ہوا تو اللہ کے یہاں سے خوشی کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
جس کا میزان عمل نیکیوں کا بھاری پڑ گیا، برائیاں ہلکی پڑ گئیں، نیکیاں بھاری پڑ گئیں، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، برائیوں کا پلڑا اٹھ گیا، ہلکا رہ گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ بہت عیش و آرام والی زندگی میں ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ سارے میدان محشر میں خوشی سے جھوم رہا ہوگا کہ ہاں اقرؤوا کتابیہ، مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو اور پڑھو۔ لیکن اگر کسی کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، برے اعمال کا پلڑا بھاری پڑ گیا، تو پھر قیامت میں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ جہنم میں پھینکا جائے، اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو۔ قرآن اس کے بارے میں بھی کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اگر کسی کے نیک اعمال کا وزن کم رہ گیا، پلڑا ہلکا رہ گیا، برے اعمال زیادہ ہو گئے، تو اس کا صحیح ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہے۔ وہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے، لیکن اگر نیک اعمال میں کمی رہے گی تو اللہ کے یہاں سے فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ جہنم میں پھینکے جانے کا مستحق ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، جتنے انسان ہیں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں، نہ ماننے والے ہوں، سبھی کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، ناپا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ آیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ کتاب کی طالبات ذرا امام بخاری کی آگے تشریح پر توجہ دیں، یہ آپ سے متعلق ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کی ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے القسطاس۔ قسطاس کون سی زبان کا لفظ ہے؟ بعض لوگ اس کو عربی زبان کا لفظ مانتے ہیں، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو عربی زبان کا لفظ نہیں مانتے، اور انہوں نے اپنی اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت مجاہد کا ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 شاگرد پائے کے شاگرد رہے ہیں، بہت اونچے درجے کے شاگرد رہے ہیں۔ ان میں ایک شاگرد کا نام ہے حضرت مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے تابعین میں سے ہیں۔ حضرت مجاہد ابن جبر مفسر قرآن بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس عربی زبان کا لفظ نہیں، رومی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی آتے ہیں انصاف کے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اسی کے ساتھ ملا کر امام بخاری نے قرآن کریم کی آیت میں جو لفظ آیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس کی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط یہ طالبات جانتی ہیں، یہ اسم فاعل کا کلمہ ہے، باب افعال سے آتا ہے۔ اقسط یقسط، اقساطاً کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے مقسط۔ مقسط کا جو مادہ ہے، اس کے جو اصلی حروف ہیں وہ 3 ہیں، قاف، سین، قاف، جن کا مجموعہ ہے القسط۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ القسط مقسط کا اسم مصدر ہے، یعنی مقسط جو نکلا ہے وہ قسط سے نکلا ہے۔
تو قسط کے معنی انصاف کے اور مقسط کے معنی ہوئے انصاف کرنے والا۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلِ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے اور مقسط کے معنی آتے ہیں عادل یعنی انصاف کرنے والا۔ لیکن قرآن کریم میں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ 29ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ جن، اس سورت کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے جو میں نے پڑھی ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسطین جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قسطن سے قاسطن بھی بن سکتا ہے۔ اب اگر قسطن کے معنی انصاف کے ہیں تو قاسطن کے معنی تو انصاف کرنے والے کے ہوئے، اور قرآن کہتا ہے اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، تو اس کا ترجمہ اس حساب سے یوں ہوگا کہ انصاف کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو یہ تو مفہوم ہی غلط ہے۔ انصاف کرنے والوں کو تو اللہ پسند فرماتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شبہے کو دور کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قرآن کریم میں جو قاسطون کا لفظ آیا ہے اس کے معنی انصاف کرنے والے کے نہیں ہیں بلکہ ظالم اور ظلم کرنے والے کے ہیں۔ تو اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا کا مطلب ہوا ظلم کرنے والے، حق تلفی کرنے والے، نا انصافی کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قاسط کے دونوں ہی معنی آتے ہیں، انصاف کرنے والے، نا انصافی کرنے والے، عادل، ظالم، حق پرست اور حق تلفی کرنے والے، دونوں طرح کے معنی قاسط کے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں قاسطین کو جہنم کا ایندھن بتایا گیا ہے وہاں قاسطین سے مراد نا انصافی کرنے والے، ظالم اور حق تلفی کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باندھا ہوا باب ہے۔ فرماتے ہیں باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، تمام انسانوں کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا اور اسی کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ روایت پر غور کریں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں احمد ابن اشتاب۔ طالبات دیکھیں اشتاب کے حمزہ پر زبر بھی لگا ہوا ہے اور زیر بھی لگا ہوا ہے، یعنی اس کو اشکاب بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اشکاب بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اشکاب پڑھنا زیادہ بہتر ہے اشکاب کے مقابلے میں۔ ان کے استاذ ہیں حدثنا محمد بن فضیل، احمد ابن اشکاب کے شیخ کا نام ہے محمد ابن فضیل، بہت بڑے اور پائے کے بزرگوں میں ہیں، حضرت امام بخاری کے استاذ بھی ہیں، اور ہمارے جو 4 امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان میں حضرت امام احمد ابن حنبل کے بھی استاذ ہیں۔ حضرت محمد ابن فضیل کے استاذ کا نام ہے عمارہ ابن قعقاع عن عمارہ بن القعقاعی، ان کے استاذ کا نام ہے عن ابی زرعہ، ابو زرعہ یہ ایک صحابی کے پوتے ہیں، ان کے دادا کا نام ہے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی، حضرت ابو زرعہ ان کے پوتے ہیں۔ ان کے استاذ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کے کلمات پر غور کریں، نبی علیہ السلام کا فرمان ذکر کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں
دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کی نظر میں بڑے پسندیدہ ہیں۔ حبیبتان محبوبتان کے معنی میں ہے، محبوب کہتے ہیں پسندیدہ کو۔ تو دو بول ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کی نظر میں بڑے پسندیدہ ہیں۔ اور صرف دو یہ جملے پسندیدہ نہیں ہیں، بلکہ محدثین اور علماء نے لکھا ہے ان بول کا تلفظ کرنے والے، ان دو کلموں کا ورد کرنے والے، ان دو کلموں کو اپنی زبان سے ادا کرنے والے تمام لوگ بھی اللہ کی نظر میں ایسے ہی پسندیدہ بن جاتے ہیں جیسا کہ یہ دو بول اللہ کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان نقل کیا ہے، اس فرمان پر غور کریں۔ فرمان ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ آپ علیہ السلام نے حدیث مبارک کے اندر رحمان کا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ چاہتے تو عام کلمہ استعمال فرما دیتے، کلمتان حبیبتان الی اللہ۔ آپ یہ فرما دیتے کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، رحمان کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ایک پہلی اور اہم بات جس کی طرف آپ علیہ السلام اشارہ فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ رحمان کے اندر جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ اور کسی صفت کے اندر اتنی زیادہ مقدار میں نہیں پایا جاتا۔ رحمان کے معنی آتے ہیں بے پناہ رحمت کرنے والی، بے پناہ نوازنے والی، بے پناہ بخشش کرنے والی ذات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام لفظ رحمان استعمال فرما کر اپنی امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جن کلمات کو تم اپنی زبان سے ادا کرو گے اللہ کی نظر میں وہ اتنے پسندیدہ ہیں کہ تمہاری زبان سے جملے مختصر وقت میں نکل جائیں گے، چند لمحوں میں تم ان کلمات کو ادا کر لو گے، مگر اللہ ان کلمات کی بدولت اپنی شان رحیمی اور کریمی کا وہ مظاہرہ کرے گا کہ ان دو کلمات کی بدولت تمہیں اتنی نیکیاں ملیں گی جن کو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی شان رحیمی کو امت محمدیہ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو کلمات ہم تمہیں دے رہے ہیں اپنی زبان سے ان کا ورد کرو، ان کو پڑھو، ان کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، چلتے پھرتے ان کا وظیفہ رکھو، تمہارا وقت مختصر لگے گا مگر اللہ کی شان رحیمی وہ رحمتیں برسائے گی کہ تم نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اس روایت میں تو موجود نہیں ہے مگر دوسری روایت میں وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ تملأ المیزان۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ اپنی زبان سے نکال دے، اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی بدولت اس کو جو نیکیاں عطا فرمائیں گے وہ نیکیاں اتنی ہوں گی کہ کل قیامت کے دن میزان عمل میں ان کو رکھا جائے گا تو وہ پلڑا اپنے آپ بھاری ہو کر کے زمین سے مل جائے گا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ کا ورد کر لے، صرف ایک مرتبہ ورد کر لے، ظاہر سی بات ہے سبحان اللہ والحمد للہ کہنے میں زیادہ سے زیادہ 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ کا ورد کر لیا گیا
تو اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی بدولت اس بندے یا بندی کو اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے کہ اگر ان نیکیوں کا ذخیرہ زمین پر اتار دیا جائے تو وہ ڈھیر لگتے لگتے اوپر والے آسمان تک اس کا ڈھیر مل جائے۔ اتنی نیکیاں ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ کہہ کر کے اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی شان بڑی رحیم اور کریم ذات ہے، نوازنے والی ذات ہے، وہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے ثواب دیتی ہے۔ تو چاہیے کہ امت کا ہر فرد نیک اعمال کی طرف رجوع کرے، مختصر وقت میں نیک اعمال کرے اور اللہ کے یہاں سے اس کے بڑے اجر کا مستحق بنے۔ یہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو بول ہیں جو رحمان کو، رحیم اور کریم ذات کو، نوازنے والی ذات کو بڑے پسند ہیں۔ ایک اور وجہ بھی ہے رحمان کا لفظ استعمال کرنے کی، اور یہ صرف طالبات ہی جانتی ہیں کہ عربی زبان کے اندر مقفع عبارتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مقفع عبارتیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ساری عبارتیں، سارے جملے ان کا آخر پڑھنے میں تلفظ میں ایک جیسا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ نوح کی اگر کوئی تلاوت کرے تو سورہ نوح کے اندر تمام آخر کی آیتیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اسی طریقے سے تمام آیات آخر تک ایک جیسی ہیں، ان کو مقفع عبارت کہا جاتا ہے۔ اس روایت مبارکہ کے اندر 3 جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دوسرا جملہ ہے خفیفتان علی اللسان، اور تیسرا جملہ ہے ثقیلتان فی المیزان۔ تینوں جملوں کا آخر ایک جیسا ہے، رحمان، لسان اور میزان۔ یہ مقفع عبارت ہے۔ عربی زبان کے اندر اس طرح کی عبارتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ تو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک کلمات ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ایک عام عربی عبارت کے اندر مقفع عبارت ہو، اس کی اہمیت ہو جاتی ہے، تو یہ تو پھر حدیث مبارک ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 جملے ہیں جو رحمان کی نظر میں پسندیدہ ہیں، جملے بھی پسندیدہ ہیں، اور جملوں کا ورد کرنے والے، ان کا تلفظ کرنے والے، اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھنے والے، ان کا وظیفہ کرنے والے بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں۔ لیکن ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوں گے تو بہت مشکل جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے اور پھر کوئی شخص اس کو انجام دے لے تو اس کی قدر اور منزلت لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر اللہ کی نظر میں 2 جملے بہت پسندیدہ ہیں تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جملے ہم سے پڑھے جائیں گے یا نہیں پڑھے جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مشکل جملے ہیں اور ہمارے لیے ان کا تلفظ کرنا، ان کا ورد کرنا اور ان کو پڑھنا مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، یہ 2 جملے جو اللہ کی نظر میں، رحمان کی نظر میں پسندیدہ ہیں، یہ مشکل نہیں ہیں، دشوار نہیں ہے، ان کا پڑھنا مشکل نہیں ہے، ان کا ورد کرنا دشوار نہیں ہے، زبان پر بڑے آسان ہیں، ہر کس و ناکس ان کا ورد کر سکتا ہے، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، ہر انسان ان 2 جملوں کا ورد کر سکتا ہے، ان 2 جملوں کو پڑھ سکتا ہے۔ نہ اس میں کوئی مشکل حرف ہے جس کو زبان سے نکالنے میں دقت آئے، نہ اس کے اندر کوئی ایسا کلمہ موجود ہے جو عام لوگوں کی زبان سے ادا نہ ہو سکتا ہو۔ اس
اس پورے جملے کے ان دونوں کلمات کے تمام حروف اور تمام کلمات انتہائی آسان ہیں، ہر ایک شخص اپنی زبان سے ان کو ادا کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اگر زبان سے ادا کرنے پر قادر ہے اور اتنے آسان جملے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آسان ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں سے ثواب کے اندر کمی ہو جائے۔ عربی زبان میں ایک قاعدہ چلتا ہے، عربی زبان میں ایک جملہ بہت مشہور ہے، اجورکم علی رسوبکم، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسی تم مشقت کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ویسا ہی ملے گا۔ تم نے مشقت زیادہ کی اس کا بدلہ زیادہ اچھا ملے گا، تم نے مشقت کم کی تو اس کا بدلہ بھی کم ہی تم کو ملے گا۔ جو جتنی مشقتیں اٹھاتا ہے اس کو اسی کے مطابق اس کا اجر اور بدلہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس ضابطے کو سامنے رکھیں تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن دو کلمات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ زبان سے ان کو ادا کرنا بڑا آسان ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی مشقت نہیں، اور جب کوئی مشقت نہیں ہے تو اس پر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، یہ دو جملے زبان پر بھلے ہی آسان ہیں، ان کا ورد کرنا سب کے لیے آسان ہے، لیکن ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ان کے پڑھنے پر ملنے والی نیکیوں کو اللہ کے قائم کردہ ترازو کے اندر رکھا جائے گا تو وہ ترازو نیکیوں کے وزن سے جھک کر زمین سے مل جائے گی۔ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر آسان ہے لیکن میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے، ان پر ملنے والی نیکیوں سے میزان عمل بھر جائے گا، اور ایسا بھرے گا کہ وہ بھر کر جھک جائے گا، زمین سے مل جائے گا۔ اللہ کو پسند بھی ہے، پڑھنے والے بھی پسند ہیں، زبان پر آسان بھی ہے، اور میزان عمل میں ان کا وزن بھی بہت ہے۔ ایسے مبارک دو جملے کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، پہلا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ پہلا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ اپنی بات اس سلسلے میں کچھ کہوں، میں خواتین سے کہوں گا کہ 3 مرتبہ اپنے دل میں اس جملے کا ورد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ 3 مرتبہ کم از کم اپنے دل کے اندر اس کا ورد کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو پیدا کریں۔ اللہ کی نظر میں یہ دو جملے بڑے پسندیدہ بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، زبان ہچکولے نہیں کھاتی، لڑکھڑاتی نہیں ہیں، اور میزان عمل کے اندر یہ دو جملے بڑے وزنی ہیں، ان پر ملنے والا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس سے میزان عمل بھر جائے گی اور بھر کر جھک جائے گی، زمین سے مل جائے گی۔ یہ دو جملے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ در حقیقت اللہ کی ذات کے بے عیب ہونے کو بتانے کے لیے ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں اللہ کی شان میں جتنی صفات بیان کی گئی ہیں ان تمام صفات کا سرتاج اگر کوئی صفت ہے تو وہ ہے سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کائے سے پاک ہے، اپنے جیسی دوسری ذات سے پاک ہے، اپنے جیسے دوسرے اللہ سے پاک ہے، ہر طرح کے انسانی عیوب سے پاک ہے، ہر طریقے کے نقص اور کمی سے پاک ہے۔ دنیا بھر کے باطل فرقوں نے یا گمراہ فرقوں نے اللہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اللہ کی ذات ان تمام عیوب اور نقائص سے، ان تمام کمیوں اور خرابیوں سے پاک، صاف، منزہ اور مبرہ ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ یہ جملہ مبارکہ جو نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک اور بے عیب ہے، یہ در حقیقت اللہ کی معرفت کا سب سے آخری مقام ہے۔ اللہ کی صفات بہت ساری ہیں، عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں،
ظاہر سی بات ہے اللہ کے بے شمار نام ہیں، ہم کہتے ہیں 99 نہیں، سینکڑوں نام ہیں، اللہ کے نام انگنت ہیں، اللہ کی صفات انگنت ہیں۔ دنیا کے اندر کسی کے اندر وہ صفتیں نہیں موجود جو اللہ کے اندر موجود ہیں، اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو بے عیب ہے اور خوبیوں کی تمام صفات کو جامع ہے، کمال کی تمام صفات اپنے اندر لیے ہوئے، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ دنیا کی کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی، مگر ان تمام صفات میں اللہ کے منزہ ہونے کا اس وضاحت کے ساتھ اقرار اور اعتراف نہیں ہے جو ایک سبحان اللہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ دنیا کی کوئی جماعت، دنیا کا کوئی فرقہ، دنیا کا کوئی فرد اللہ کے بارے میں کچھ بھی غلط کہتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا اعلان کیا گیا سبحان اللہ عما یصفون۔ کچھ بھی لوگ اللہ کے بارے میں اگر بیان کرتے ہیں جس سے اللہ کی شان میں نقص، عیب اور کمی لازم آتی ہے، اللہ کی ذات ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات کی سردار یہ ایک جملہ مبارکہ ہے سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، منزہ اور مبرہ ہے، اور جو کمال، جو خوبی اللہ کی ذات کے اندر ہے وہ دنیا کے کسی فرد کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے تو اللہ قابل تعریف ہے۔ آپ دنیا کے اندر براہ راست اللہ کی تعریف کریں تو بھی اللہ کی تعریف ہے، دنیا کے کسی انسان کی یا کسی دوسری مخلوق کی تعریف کریں وہ بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ دنیا کے کسی انسان کے اندر یا دنیا کی کسی مخلوق کے اندر اگر کوئی خوبی پیدا ہوئی ہے، کوئی کمال پیدا ہوا ہے، کوئی اچھائی پیدا ہوئی ہے تو وہ محض ایک اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر اللہ اپنا فضل نہیں فرماتا تو وہ خوبی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم اگر عالم بنے ہیں اللہ کے فضل سے بنے ہیں، ہم نے قرآن کو اگر اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے اللہ کے فضل سے محفوظ کیا ہے، ہمیں اگر نمازوں کی توفیق ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، ہمارے ہاتھ سے اگر دوسروں کی خدمتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے نوازنے کی بات ہے کہ وہ ہم سے خدمتیں لے رہا ہے اور ہم خدمتیں کر رہے ہیں، سارے کام اللہ کی طرف سے انجام پاتے ہیں۔ تو دنیا کی اگر کسی مخلوق کی طرف سے بھی کوئی اچھائی پائی جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا اگر آپ دنیا کے کسی فرد کی یا دنیا کی کسی مخلوق کی بھی تعریف کرے گی تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ بے عیب ہے، تو تمام تعریفوں کا مستحق بھی اللہ تعالی ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام اپنی اسی بات کو دوسرے جملے مبارکہ سے پختہ فرماتے ہیں سبحان اللہ العظیم، وہ اللہ بے عیب ہے جو عظیم ہے، عظمت والا ہے، مرتبے والا ہے، جس کے مقام اور مرتبے تک دوسرا کوئی فرد یا دوسری کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتی ہے، اس کی برابری، اس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے لیس کمثلہ شیء، دنیا کی کوئی چیز اللہ کے جیسی نہیں ہو سکتی تو اللہ کی برابری بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دو جملے ہیں جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عنایت فرمائے ہیں، اور یہ فرما دیا کہ ان دو جملوں کا جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو ورد رکھے، اللہ کے یہاں سے وہ تعریفوں کا مستحق ہے، اللہ کے یہاں سے وہ نیکیوں کا اجر و ثواب کا مستحق ہے، اللہ کے یہاں سے بڑے بڑے وعدے اس کے لیے کیے گئے ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کی تصریحات آئی ہیں۔ یہاں تک تو ہماری بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق تھا، الحمدللہ یہ تکمیل ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی تمام طالبات سے اور عام طور پر اپنی تمام مسلمان اور ماؤں اور بہنوں سے دو چار باتیں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیے اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، ان میں ایک نعمت ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ دنیا میں
سب سے بڑی اگر کوئی نعمت کسی انسان کو میسر ہوئی ہے تو وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی نظر میں قابل اعتبار دین مذہب اسلام ہے. تو جس کے پاس اسلام ہے اللہ کی نظر میں اس کا اعتبار ہے. جس کے پاس اسلام نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میری مائیں اور بہنیں اور مدرسے کی طالبات خاص طور پر توجہ دیں، یہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑی نعمت ہے. اور ظاہر ہے جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس پر ڈاکے ڈالنے کی، اس کو ہڑپنے کی، اس کو چرانے کی اور اس کو ختم کرنے کی حاسدوں کی طرف سے کوششیں بھی اتنی ہی تیز ہوتی ہیں. کوئی شخص اگر غریب ہو، غریب گھر کا مالک ہو، اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہوا ہو، اس کے گھر میں کوئی ساز و سامان نہ ہو، کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہوں، نہ پیسہ اس کے پاس ہو، نہ مال و دولت اس کے پاس ہو، نہ بینک بیلنس اس کے پاس ہو، اس کے گھر میں کبھی چور ڈاکو داخل نہیں ہوتے. اس کے گھر کے سامان کو کوئی چرانا پسند نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی شخص مالدار ہے تو سب کی نگاہیں، چوروں کی نگاہیں، ڈاکوؤں کی نگاہیں، مال ہڑپنے والوں کی نگاہیں اس پر رہتی ہیں اور موقع کے تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں سے موقع ملے اور اس نعمت کو ہم حاصل کر لیں. ڈاکو ڈاکہ ڈال کر اس کا مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. چور چوری سے اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کا سامان چرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کسی کو کامیابی ملتی ہے تو وہ پھر پھولے نہیں سماتا، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے جو اور لوگ بھی سوچ رہے تھے، اس کے خواب دیکھ رہے تھے اور اس کو کامیابی مل گئی. میری ماؤں اور بہنوں، ہمارے اور آپ کے پاس مذہب اسلام کی جو نعمت ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی ہمسری نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ آج اس نعمت کو چھیننے کے لیے دنیا بھر کے اندر اسلام دشمن طاقتیں طرح طرح کے حربے اپنا رہی ہیں. یہ میری مائیں بہنیں جو باہر باتیں کر رہی ہیں، میری درخواست ہے کہ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں. میری مائیں بہنیں ذرا سی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں. جو باہر باتیں کر رہی ہیں وہ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں. اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری درخواست ہے کہ 5 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں. پانچ 7 منٹ کی بات ہے، خاموشی اختیار کریں اور چند باتیں جو ضروری ہیں وہ سبھی کے لیے ہیں، غور سے سنیں. میری ماؤں اور بہنوں، یہ اسلام کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کی برابری نہیں کر سکتی. آج دنیا بھر کے اندر بھی اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی بہت سی اسلام دشمن طاقتیں ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی اسی دولت کو چھیننے کی، اس دولت کو مٹانے کی، اس دولت کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. دنیا کے اندر جتنے فتنے بڑھ رہے ہیں ان میں ایک فتنہ ہے فتنہ ارتداد، اور اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں. ہماری جوان لڑکیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو بہلا پھسلا کر کاروبار کا، جاب کا، ملازمت کا یا پیسوں کا بہانہ دے کر، لبھاؤ دے کر ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی غیر مسلم کوشش کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے
کہ جب عورتوں کے اندر سے اسلام ختم ہو جائے گا تو مردوں کے اندر سے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ میری ماں بہنیں اس بات کو غور سے سنیں، دنیا کے اندر 50% حصے داری مردوں کی ہے تو 50% حصے داری عورتوں کی بھی ہے۔ اللہ نے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کا اختیار جس طرح مردوں کو دیا ہے، جائز درجات میں عورتوں کو بھی فائدہ اٹھانے کا اختیار دیا ہے۔ اور جتنی ذمہ داریاں مردوں کے اوپر اللہ نے ڈالی ہیں، عورتوں کے اوپر بھی اللہ نے وہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ آپ غور کیجئے، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، وہ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، وہ مردوں پر بھی فرض ہیں، عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ صاحب نصاب اگر مرد ہے تو زکوٰۃ اس پر بھی فرض ہے، اور صاحب نصاب اگر عورت ہے زکوٰۃ اس پر بھی فرض ہے۔ اگر کسی مرد کے اندر استطاعت اور طاقت ہے حج کو جانے کی تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے اندر استطاعت اور طاقت ہے حج پر جانے کی تو حج کرنا اس پر بھی فرض ہے۔ اللہ نے جتنی ذمہ داریاں مردوں پر ڈالی ہیں اتنی ہی ذمہ داریاں عورتوں پر بھی ڈالی ہیں۔ اس معاشرے اور اس سوسائٹی کی اصلاح کی فکر جتنی مردوں کے لیے ہے اتنی ہی فکر خواتین اسلام کے لیے بھی ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتا ہوں، اس پوری سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کا صحیح معنی میں دار و مدار مردوں پر نہیں ہے، عورتوں پر ہے۔ کسی معاشرے کے مرد اگر سدھر جائیں اور عورتوں کے اندر اصلاح کا مادہ نہ ہو تو ان کی گود سے پلنے والے بچے، بڑھنے والے بچے یقیناً باغی اور نافرمان ہوں گے، اور وہ سوسائٹی جو ایک زمانے کے اندر سدھری ہوئی نظر آ رہی ہے آگے چل کر وہی سوسائٹی بگڑی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اگر کسی معاشرے کے مرد بگڑے ہوئے ہوں، عورتوں کے اندر اصلاح ہو، عورتیں سدھری ہوئی ہوں، تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بچے، ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے، ان کے سامنے پلنے اور بڑھنے والے بچے یقیناً سدھرے ہوئے ہوں گے، اور آج نہیں تو کل ضرور معاشرے کے اندر زیادہ اصلاح کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اس سوسائٹی کی اصلاح کی زیادہ تر ذمہ داری مردوں پر نہیں ہے، عورتوں پر ہے، اور یہ بات ہم نہیں، ہم سے زیادہ دشمنان اسلام کے سمجھ میں آ چکی ہے۔ وہ جان چکے ہیں کہ مردوں کو قبضہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج تک اسلام دشمن طاقتوں نے ساری دنیا کے اندر مسلمان مردوں کو قبضہ کر کے ان کو غیر مسلم بنانے کی، اسلام سے پھیرنے کی، مرتد کرنے کی کوششیں کی ہیں، مگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ کو زیادہ دور نہیں لے کے جانا چاہتا، اکثر ہماری خواتین جانتی ہیں آزادی کی تاریخ، جو ہندوستان کی آزادی کی ایک تفصیلی تاریخ ہے، اس پوری تاریخ پر نظر اٹھا کر کے دیکھیے گا، نظر ڈال کر کے دیکھیے گا تو اس تاریخ کے اندر جتنی بھی غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے خلاف یا اوروں کے خلاف لڑ رہی تھی وہ عورتوں سے زیادہ مردوں پر حملے کر رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ مردوں کو مرتد بنانے سے بات بن جائے گی، مردوں کو اسلام سے پھیرنے سے بات بن جائے گی، مردوں کو بگاڑنے سے بات بن جائے گی، لیکن ان کی یہ محنتیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات مردوں سے بننے والی نہیں ہے، عورتوں سے بن سکتی ہے، اس لیے اب انہوں نے نیا ہتھ کنڈا شروع کیا ہے، نیا حربہ اپنانا شروع کیا ہے، نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اور اب مسلمان مردوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کا کوئی رابطہ ضابطہ نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سب صرف عورتوں کی طرف توجہ ڈالے ہوئے ہیں، اور ان عورتوں کو یہ کہہ کر کے بہلا پھسلا رہے ہیں کہ اسلام نے پردے میں رکھ کر کے تمہیں بندھن کے اندر باندھ دیا ہے، قید کر دیا ہے، تمہیں پیچھے ڈال دیا ہے، ترقی کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ بہلا پھسلا کر عورتوں کے ذہن و دماغ کے اندر اس طرح کی بات بٹھا کر وہ مسلمان خواتین کو، مسلمان جوان لڑکیوں کو، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو قبضے میں لینے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کو لبھاؤ دے رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہیں کسی مرد کا تعصب نہیں جھیلنا پڑے گا، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہارا شوہر اگر
हमारी तरफ से होगा, हमारी बिरादरी का होगा, तुम्हें तलाक देकर कभी वो छोड़ेगा नहीं। तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें पर्दे का मुकल्लफ नहीं बनाएंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें मुलाजमत के अंदर हिस्सेदारी देंगे, कारोबार के अंदर हिस्सेदारी देंगे, अपनी कंपनी का तुम्हें मैनेजर बनाएंगे। इस तरीके के मुख्तलिफ बहाने दे दे करके उनसे उनका इस्लाम छीनने की नापाक कोशिशें की जा रही है। और ये काम ऑफलाइन तो हो ही रहा है, इसी के साथ साथ ऑनलाइन ये काम हो रहा है। मोबाइल की शक्ल में जो एक अल्लाह की नेमत हमारे पास आई थी, वो आज नेमत से ज़्यादा लानत बन गई है। इस मोबाइल के मफासिद ज़्यादा हुए, मुनाफे कम हो गए। ये मोबाइल किसी ज़माने के अंदर अल्लाह की एक नेमत के तौर पर दुनिया में वजूद में आया था। सब जानते हैं कि मोबाइल से पहले की जो ज़िंदगी थी वो बड़ी कठिन और मुश्किल ज़िंदगी थी। लोग अपना पैगाम दूसरे इलाके तक पहुंचाते थे, उसमें हफ्तों और महीनों गुजर जाते थे, बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक बात पहुंचाने के लिए जरिया और कोई सबब नहीं था। बसा औकात महीनों महीनों के बाद मालूम होता था कि रिश्तेदारों में किसी का इंतकाल हो गया। अल्लाह ने इस मोबाइल की शक्ल में एक नेमत दी कि वो फासले जो हफ्तों भर के थे, महीनों भर के थे, सालों भर के थे, वो फासले खत्म हो गए। और अब वही बात जो हफ्तों तक एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंचती थी, एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचती थी, अब वो बात लम्हों और सेकंडों के अंदर मोबाइल के जरिए पहुंचाई जाने लगी। तो हकीकत में ये मोबाइल अल्लाह की तरफ से एक नेमत के तौर पर हमें मिला था, मगर इस मोबाइल ने दुनिया में आकर वो मफासिद और वो खराबियाँ, वो फसाद और वो बिगाड़ पैदा किया है कि आज ये मोबाइल नेमत से ज़्यादा लानत बन गया है। लोग किसी ज़माने के अंदर सिनेमा हॉल जाकर के टीवी देखना अपने लिए आर और ऐब समझा करते थे। ये समझते थे कि अगर हम सड़क से गुजरते हुए सिनेमा हॉल जाएंगे तो 50 लोग देख करके कहेंगे कि फला साहब सिनेमा हॉल में मौजूद थे। लेकिन आज वही सिनेमा हॉल मोबाइल की शक्ल में हर जेब के अंदर, हर घर के अंदर मौजूद है। हमारे जवान लड़के, हमारी जवान लड़कियां, हमारे मर्द, हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े अपना वक्त ज़ाय करते हुए नजर आ रहे हैं, इस मोबाइल पर नजर आ रहे हैं। अपनी तन्हाइयों के अंदर वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। किसी को नहीं पता कि कमरे के अंदर अलग मौजूद बेटा या बेटी मोबाइल चला रही है तो किससे बातें कर रही है, क्या इस्तेमाल कर रही है, कुरान पढ़ रही है, मजमून पढ़ रही है, अशआर पढ़ रही है, या गाने सुन रही है, टीवी देख रही है, या किसी गलत ताल्लुक के अंदर फंसकर उससे बातें कर रही है, किसी को मालूम नहीं। इस मोबाइल ने नेमत से ज्यादा लानतों का काम किया है। और इसी मोबाइल की वजह से जहां एक तरफ बहुत सारे फवाइद थे, वहीं दूसरी तरफ फितने इर्तिदाद को आम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मोबाइल के अंदर तरह तरह के ऐसे फंक्शन मौजूद हैं, ऑनलाइन ऐसे फंक्शन मौजूद हैं कि लोग उससे आपस में एक दूसरे से राब्ते बनाते हैं। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या इस तरह का कोई दूसरा फंक्शन हो, ये वो फंक्शंस हैं जिन्होंने हमारी मुसलमान नस्ल के अंदर, नई नस्ल के अंदर बिगाड़ पैदा किया है, फसाद मचाया है, खराबियां बर्पा की हैं। और इसकी वजह से हमारे अच्छे खासे सादा लोग मुसलमान खवातीन, लड़कियां, बेटियां और बहनें दूसरों के लुभाव में आकर अपने इस्लाम को तर्क कर रही हैं और फख्र करती हैं अपने इस्लाम को तर्क करने पर। मेरी माँ और बहनों, उन लोगों का ये हथकंडा और हरबा है कि वो आपसे इस नेमत को छीन लें। याद रखिए, इस्लाम की नेमत वो नेमत है जो दुनिया के अंदर तो क्या, आखिरत के अंदर भी कामयाबी दिलाने की ज़ामिन है। लेकिन इर्तिदाद की शक्ल में जो फितना नुमाया हुआ है, कुफ्र की शक्ल में दोबारा जो फितने ने सर उभारा है, इससे न दुनिया की कोई कामयाबी हासिल हो सकती है, न आखिरत की कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। मेरी नौजवान बेटियों, बहनों और मेरी खवातीन इस्लाम, इस तरफ तवज्जो कीजिए। जिन लोगों ने हमारे और आपके इस्लाम पर
डाका डालकर हमें इस्लाम से फेरने की कोशिश की है, वो भी जानते हैं कि इस्लाम ही एक वो वाहिद मजहब है जो आखिरत में कामयाबी दिला सकता है, मगर वो नहीं चाहते कि आप कामयाब हों, वो नहीं चाहते कि अल्लाह की नज़र में आपका कोई मकाम बने। इसलिए उन्होंने आपसे आपके इस्लाम को छीनने के लिए आपको तरह तरह से बहलाना, फुसलाना और लुभाना शुरू किया है। ख़वातीन इस्लाम को इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, अपने आप को बराहे बचाने की ज़रूरत है, अपनी फिक्र करने की ज़रूरत है। आपकी इज्जत, आपकी अस्मत, आपकी आबरू दुनिया की नज़र में सबसे कद्र मंज़िलत वाली आबरू होनी चाहिए। एक ज़माना था नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले का, जहाँ औरत का कोई मकाम नहीं था, औरत के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं था, औरत के साथ कोई बेहतरीन बर्ताव नहीं था, बल्कि अगर आप तारीख उठा करके पढ़ें तो आपको मालूम होगा शादीशुदा ख़वातीन अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था, गौर कीजिए मेरी माए बहनें, किसी औरत का शौहर अगर मर जाया करता था तो उस औरत के इद्दत का तरीक़ा वो नहीं था जो इस्लाम ने दिया है। इस्लाम में 4 महीने 10 दिन की इद्दत रखी गई है, लेकिन ज़माने जाहिलियत में हुजूर के नबी बनने से पहले जो औरतों के इद्दत गुजारने का तरीक़ा उन लोगों ने राइज किया था, वो तरीक़ा कुछ यूँ था कि जब उस औरत का शौहर मर जाया करता था, शौहर को दफनाने के बाद घर के सबसे छोटे तंग कमरे के अंदर उस औरत को बंद कर दिया जाता था जिसके शौहर का इंतकाल हुआ है। वो औरत उस कमरे के अंदर 1 साल के लिए बंद कर दी जाती थी और उसका बाहर आने का रास्ता हर तरीके से मसदूद कर दिया जाता था। वो ना अपने किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर आ सकती थी, ना अपने पेशाब पायखाने के लिए बाहर आ सकती थी। वो इस्तिंजा करती थी, वो पेशाब करती थी, वो पायखाना करती थी उसी कमरे के अंदर। उसके घर के दरवाजे का ताला लगा होता था, उसको खाना पहुंचाया जाता था तो घर के आम बर्तनों के अंदर उसको खाना नहीं दिया जाता था, बल्कि घर में जानवरों को खाना खिलाने वाले और चारा देने वाले बर्तन थे, उस बर्तन के अंदर खाना रखकर उसको एक खिड़की से या रोशनदान के जरिए अंदर पहुंचा दिया जाता था। कपड़े बदलने का उसके पास मौका नहीं था। 1 साल तक वो एक ही लिबास के अंदर उसी कमरे के अंदर घुट घुट कर जिंदगी गुजारती थी। वही उसका उठना बैठना, वही उसका सोना जागना, वही उसका पेशाब पायखाना, वही उसका खाना। मेरी माओ बहनों, जरा गौर करो, 12 महीने अगर किसी औरत की जिंदगी ऐसे तंग कमरे के अंदर इस हालत में गुजारी जाए कि उसको नहाने के लिए ना दिया जाए, उसको कपड़े बदलने के लिए ना दिए जाए, उसको इस्तिंजा के लिए बाहर आने ना दिया जाए, उसके कमरे को 1 साल तक इस तरह बंद कर दिया जाए, तो यकीनी बात है कि उस कमरे के अंदर सिर्फ खराबी नहीं बल्कि जहर आलूद हवा पैदा होगी। और उसका अंदाज़ा हुआ करता था जब साल पूरा हो जाता तो वही लोग एक जानवर को, बकरी या जो भी कोई दूसरा जानवर मिलता, उस जानवर को दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचा दिया करते थे और उस कमरे की फ़ज़ा इतनी जहर आलूद हो जाया करती थी कि कुछ देर के बाद वो अंदर पहुंचाया जाने वाला जानवर दम तोड़ दिया करता था, मर जाया करता था। ऐसी हालत के अंदर औरत को रखा जाता था। अभी भी उसकी इद्दत पूरी नहीं होती। उसके बाद जब वो जानवर मर जाता था तब औरत को उस कमरे से बाहर निकाला जाता था, फिर उसको एक गधे पर उल्टा बिठाया जाता था और उसके हाथ में जानवर की मेंगनियां रख दी जाती थी एक ताशले में भरकर, और ये कहा जाता था कि पूरे रास्ते गधे पर बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाओ और एक एक मेंगनी अपने हाथ से जमीन पर फेंकती जाओ। वो औरत अपनी इद्दत पूरी करने के लिए ये भी कदम उठाती थी। शहर के जवान उसके गधे को लेकर आगे आगे चलते थे, वो गधे पर बैठकर अपने ताशले से एक एक मेंगनी फेंक रही होती थी। जब तक उसकी सारी मेंगनियां गिरकर खत्म नहीं हो जाती तब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं होती थी। उसके बाद जब मेंगनियां खत्म हो जाती तब उसकी इद्दत पूरी होती थी। उसके बाद उसको नहाने के लिए मौका दिया जाता था, कपड़े बदलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इतना मनहूस समझा जाता था कि उसके साथ कोई दूसरा शख्स निकाह करने के लिए, रिश्ते इज़्दिवाजी कायम करने के लिए तैयार नहीं होता था। सारी जिंदगी वो बेवा बनकर के जिंदगी गुजारती थी।
اور دنیا سے چلی جاتی تھی، نحوست کے ساتھ اس کو ایک گڑھے کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کے ساتھ یہ سلوک تھا، اسلام آیا، عورت کو اسلام نے مقام دیا ہے، اگر ماں ہے تو ماں کو ماں بننے کا مقام اسلام نے نوازا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اچھا برتاؤ سب سے پہلے کس کے ساتھ کروں؟ آپ فرماتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ صحابی پوچھتے ہیں پھر کس کے ساتھ کروں؟ آپ فرماتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صحابی پوچھتے ہیں پھر کس کے ساتھ کروں؟ آپ فرماتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں کی قدم کے نیچے رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، یعنی کوئی بیٹا اپنی ماں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اللہ اس ماں کی خدمت کے صدقے میں اس کو جنت سے نوازتا ہے۔ ماں کو ماں بننے کا مقام شریعت نے دیا، اسلام نے دیا ہے، بیٹی بننے کا مقام اسلام نے دیا، بہن بننے کا مقام اسلام نے دیا، بیوی بننے کا مقام اسلام نے دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے خوبصورت ساز و سامان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نیک عورت ہو سکتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام کی وجہ سے آپ کو عزت و سربلندی ملی ہے، اسلام نے آپ کو عزت والا مقام دیا ہے، مگر دشمنان اسلام نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس وہ مقام باقی رہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے گھروں کی لونڈیاں بنیں، وہ چاہتے ہیں آپ ان کے گھروں کی نوکرانی بنیں، وہ چاہتے ہیں آپ ان کی کمپنیوں کے اندر ملازمہ اور ویٹر بنیں۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بہلانے کے لیے، لبھانے کے لیے آپ کے سامنے آ کر یا آن لائن موبائل کے ذریعے تعلقات بنانے شروع کیے ہیں اور آپ کو آپ کے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ہماری مائیں اس طرح توجہ دیں کہ ان کی بیٹیاں زندگی گزارتی ہیں، کیسی زندگی گزارتی ہیں، سامنے جیسی زندگی ہے کیا تنہائی میں ان کی ویسی ہی زندگی ہے؟ اور ہماری جوان بہنیں اور بیٹیاں بھی اس طرف توجہ دیں کہ کہیں کوئی شخص بہلا پھسلا کر ان کے اسلام پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا۔ یاد رکھیے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے، اسلام کے علاوہ کسی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔